السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم خان، اپنے ڈیجیٹل چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اللہ آپ کو خیریت سے ہی رکھے۔ ویڈیو کے باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، میں نے کل کے ویلاگ میں یہ عرض کیا تھا کہ برف پگھلنا شروع ہو گئی ہے پہاڑوں پر بھی، اور سیاسی درجہ حرارت بھی ٹھیک ہوتا جا رہا۔ تحریک انصاف اور تحریک تحفظ آئین پاکستان نے یہ کہہ دیا ہے کہ 8 فروری کے احتجاج کے بعد کوئی بھی نئی کال نہیں دی جائے گی کہ ملک گیر احتجاج کیا جائے یا کوئی باتیں کی جائیں یا روڈ بلاک کیے جائیں۔ کوئی ایسی کال نہیں دی جائے گی۔ یہ ایک اچھا سٹانس ہے، کیونکہ اس وقت جو مطمع نظر ہے وہ ہے بانی پی ٹی آئی عمران خان کی صحت کا اور ان کے معالجین کا ان تک رابطہ اور رسائی۔ یہ ہے اصل مسئلہ جو انہوں نے دونوں نے، یعنی تحریک تحفظ آئین پاکستان اور پی ٹی آئی نے یہ کہا، اور انہوں نے کل یہ کہا کہ ہم جمعے والے دن، جمعے سے پہلے سپریم کورٹ جائیں گے اور ایک یادداشت پیش کریں گے، پرامن طور پر وہاں جا کے ہم ایک یادداشت پیش کریں گے، اور اس یادداشت میں یہ ہوگا کہ ہمیں بانی پی ٹی آئی تک رسائی دی جائے، ان کی جو میڈیکل رپورٹس ہیں وہ ہمیں بتائی جائیں، اور کم از کم وکلاء کو تو ان تک رسائی دی جائے اور فیملی ممبرز کو بھی ان تک رسائی دی جائے، یہ انہوں نے کہا۔ اور آج ناظرین کیا ہوا کہ وہ وہاں گئے، انہوں نے سپریم کورٹ میں یہ یادداشت پیش کی، اور پھر پرامن طریقے سے وہ دونوں ایوانوں کی طرف چلے گئے، اور ہم یہ کہیں گے کہ بانی پی ٹی آئی تک ہماری رسائی جو سی ہے وہ یقینی بنائی جائے، اور کم از کم ڈاکٹرز کو تو، جو ان کے پرسنل ڈاکٹرز ہیں، ان کو بھی تو یہ علم ہونا چاہیے کہ انہیں کیا بیماری ہے، اور یا پھر وہ جو ان کی رپورٹس ہیں وہ ان تک پہنچانی چاہیے، اور ملاقات کا سلسلہ ہونا چاہیے۔ اچھا، جس پر ایک بڑی اہم خبر میں نے جو کل عرض کیا تھا کہ خط لکھا گیا ہے، اس کی بڑی دھوم ہے ناظرین، ہر کوئی اس چیز کو جاننا شروع ہو گیا ہے۔ اب جب یہ خط پیش کیا گیا تو اس پہ پھر یہ فوری طور پہ تو رد عمل نہیں آیا، لیکن میں نے یہ کہا تھا کہ نیکسٹ ویک میں، یعنی منڈے ٹیوزڈے میں یہ ملاقات متوقع ہے محمود خان اچکزئی کی وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف کے ساتھ، اور وہ ہو جائے گی۔ طارق فضل چودھری صاحب اس معاملے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب میاں محمد نواز شریف صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ بھائی اپوزیشن سے بات کی جائے اور ان سے یہ سلسلہ جو بات چیت کا وہ شروع کیا جائے، اور اس پہ طارق فضل چودھری صاحب نے یہ کہا کہ اس سارے جو بات چیت کا عمل ہے، رانا ثناء اللہ صاحب کا اس میں بہت عمل دخل ہے، یعنی رانا ثناء اللہ صاحب چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کے ساتھ بات چیت کے ساتھ معاملے کو طے کیا جائے۔ پی ٹی آئی اور تحریک تحفظ آئین پاکستان نے سہیل آفریدی کو پنجاب یعنی لاہور جانے سے روک دیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ اس پہ ذرا فیصلے پر نظر ثانی کی جائے، چونکہ اب بات چیت کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، تو آپ ایک نیا، وہ جو کہتے ہیں نا پنجابی، جو کٹانا کھول دو، وہ کٹانا کھلنا چاہیے، اور آپ ذرا اس پہ نظر ثانی کریں، آپ پنجاب میں مت جائیں۔ اور پھر یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ اڈیالہ جیل کے قرب و جوار میں کوئی اس طرح کی صورتحال نہیں بننی چاہیے جس میں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہو جائے، بلکہ ایک امن کی صورتحال ہونی چاہیے۔ جب بھی جائیں تو امن کے ساتھ بیٹھیں، کوئی بھی اس طرح کی بات مت کریں کہ جس کی وجہ سے پولیس آ گئی اور واٹر کینن آ گئے اور معاملات خراب ہونے شروع ہو گئے، وہ بھاگ رہے ہیں، وہ دوڑ رہے ہیں، وہ بیانات دے رہے ہیں، ایسا سلسلہ بند ہونا چاہیے، یہ کل کہہ دیا گیا۔ کیونکہ ناظرین، میں نے عرض کیا تھا نا برف پگھل رہی ہے، اور یہ بہت جلد ایک سلسلہ ایسا شروع ہو جائے گا۔ میں نے اپنے 2 دن پہلے کے ویلاگ میں یہ کہا تھا کہ ترکی کے صدر نے یہ کہہ دیا ہے کہ آپ عمران خان صاحب اگر ترکی میں آنا چاہتے ہیں تو آ جائیں۔ اسی طرح کل بھی ایک خبر سننے میں آئی ہے ناظرین کہ مشرق وسطیٰ کا ایک اور اسلامی ملک ہے جو یہ دلچسپی رکھ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو انہیں دے دیا جائے اور وہ 10 سال ان کے پاس رہیں اور پھر آرام سے بات چیت کرتے ہیں۔ اچھا، اب اس میں سعودی عرب شامل نہیں ہے ناظرین، یا اس میں کوئی اور ملک نہیں ہے، یہ ترکی کی تو ہم نے بات کر دی تھی، لیکن مشرق وسطیٰ کا ایک اور ملک ہے جس کو میں آپ کو اطلاع کر رہا ہوں کہ اس نے بھی یہ کہہ دیا ہے۔ اب ذرا ناظرین برف کو پگھلنے کی بات دیکھیں نا، کہ مختلف ممالک کے سربراہان اور مختلف ممالک بھی یہ کہنا شروع ہو گئے کہ بھائی عمران خان صاحب کو ہمیں دے دیا جائے، اگر وہ چاہتے ہیں ہمارے پاس آنا تو وہ آ سکتے ہیں۔ ذرا توجہ فرمائیں ناظرین کہ یکدم یہ سارے ممالک کہنا شروع ہو گئے کہ عمران خان صاحب کو برف پگھلنے والی بات ناظرین
پھر تو سلسلہ جڑ رہا ہے نا ناظرین. وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ برف پگھل رہی ہے تو وہ اس طرح پگھل رہی ہے. اب 2 ممالک نے کہہ دیا, پھر اور ممالک کہیں گے. بات چیت کا سلسلہ ادھر شروع ہونے لگا ہے, ادھر ممالک کو بھی جو غیر ملکی ممالک ہیں یا ان کے سربراہان ہیں ان کی بات کو بھی مد نظر رکھا جائے گا, بیچ کا راستہ نکل آئے گا. لیکن ناظرین اس میں ایک اور بات کہ جب بھی احتجاج کی کال کا وقت آتا ہے, میں نے کل بھی یہ عرض کیا تھا, تو اس وقت بات چیت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. لیکن اس دفعہ جو مجھے محسوس ہو رہا ہے, چونکہ بڑیاں لمبیاں قیداں ہو گئی ہیں نے, اور کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 2040 میں آئے گا. یہ لوگوں کی نا ہر کسی کی اپنی اپنی بات ہے. لیکن جب یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور 8 فروری کی کال کو اگر یہ کہا جائے کہ سبوتاج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا, یہ پرانے طریقہ کار اب ختم ہو گئے ہیں. اب لگ رہا ہے ناظرین کہ بات چیت کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. جیسا کہ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا کہ جب پمز ہاسپٹل میں عمران خان صاحب گئے تھے تو وہاں پہ ایک سینئر منسٹر سے بھی بات ہوئی تھی, وہ ایویں نہیں ہو گئی تھی. سلسلے ایویں نہیں یکدم شروع ہو جاتے, سلسلے آرام آرام سے بنتے ہیں. ویورز, لاہور بسنت بسنت بسنت, وہ آپ کو یاد ہوگا ایک فلم تھی, اس میں کہتے تھے بسنتی, تو بسنتی جون سی تھی وہ بسنت سے تھی, یعنی کلرفل, رنگین. تو لاہور میں جمعہ ہفتہ اتوار کو بسنت منائی جا رہی ہے اور لوگ رنگ برنگی گڈیاں لے کر آسمان کو مزین کیے ہوئے ہیں. باہر کے ملکوں سے بھی لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ پنجاب آ گئے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں. گڈیاں اڑائی جا رہی ہیں. اور پنجاب گورنمنٹ کو واقعی یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ نے اور اسپیشلی مریم نواز نے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے کہ بسنت ہونی چاہیے. کچھ اس کے پروٹوکولز ہیں. اب وہ پروٹوکولز ناظرین کیا ہیں؟ وہ پروٹوکولز یہ ہیں کہ بھائی وہ دھاگے کی جو ڈور ہے اس کے ساتھ ہی گڈی کو اڑایا جائے. تاوا کہتے ہیں, 1.5 تاوا. ایک طرف تو یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ ملک بڑا غریب ہے, اور ناظرین دوسری طرف وہ پنا ڈور کا اور چرخی 12,000 22,000, یعنی لوگ خرید رہے ہیں. یعنی گڈیوں کو بھی, وہ بھی اتنی مہنگی ہو گئی ہیں کہ لوگ خرید رہے ہیں. اب یہ ملک کی اگر غربت کی بات کی جائے تو عوام تو چاہے وہ چھوٹے لیول پہ ہیں چاہے وہ بڑے لیول پہ ہیں, سیلیبریٹ کر رہے ہیں, پیسہ اپنی جیب سے خرچ کر رہے ہیں. کل نو پاویں او بل نہ تاریا جائے کہ جی بجلی کا بل آ گیا, ہون کی کریے جی, ہوں او تو مانگ تو او تو مانگ. لیکن خوشی کا یہ اظہار ہے جو وہ لوگ یہ کر رہے ہیں, جو پہلے بھی ناظرین ہوتا رہا, آج سے 20 سال پہلے تک تو ہوتا رہا. پھر اس وقت کے چیف جسٹس نے یہ جس طرح کی کیجولیٹیز ہونی شروع ہو گئی تھیں 2006 میں, تو انہوں نے یہ منع کر دیا اور اس پہ پابندی لگا دی گئی. اب ناظرین اس کا ذرا دوسرا رخ. 2018 میں عمران خان صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ ہم بسنت منانے کی اجازت دیتے ہیں, لیکن اس وقت مسلم لیگ نے کہا کہ معیشت تو ڈوب چکی ہوئی ہے اور آپ خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں, جس پہ عمران خان صاحب کو یہ کہا گیا اور یہ تنقیداً کہا گیا کہ آپ یہ نہیں کر سکتے. تو کیا ناظرین آج جو معیشت ہے وہ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہے؟ حالت تو یہ ہو گئی ہے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے نا, وہ پرائیویٹ سیکٹر بھی پچھلے سال بقول محمد مالک صاحب کے کہ انہوں نے بہت سارا یعنی اربوں روپے میں قرض لیا ہوا تھا, لیکن اب اس میں کمی آ گئی. اس میں کمی کیوں آ گئی کہ اب انہیں قرض بھی نہیں مل رہا, پیسے نہیں ہیں, بینکوں کے پاس بھی نہیں ہے. اب دیکھیں نا ناظرین, شرح سود کو کم بھی کرتے جا رہے ہیں, اس کے باوجود بھی قرض نہیں مل رہا. یہ تو ہے معیشت کا اپنا برا حال. اور حکومت نے 17 کھرب روپے سے زیادہ کا قرض لے لیا, جو اس کی لمٹ میں ہی, یعنی لمٹ ہی کراس کر لی ہے. یعنی قرض نہیں لے سکتے تھے, قرض کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے نا کہ آپ اس چیز کے اگینسٹ اتنا قرض ملے گا, اس کے ان کو چیز بھی نہیں رہے گی جڑی گروی پانی ہے. اب تو صرف قرض لیتے وقت یہی کہا جائے گا کہ عوام تے سی اینا ٹیکس لا دیں گے, ادھر سے یہ نکلے گا, اس ٹیکس پہ یہ نکلے گا, اس ٹیکس پہ نکلے گا. اب مارٹگیج رکھنے کے لیے, گروی رکھنے کے لیے کوئی چیز بچی ہی نہیں ہے. ناظرین, میں نے ایک نجی ٹی وی پہ ایز این اینکر میں نے ایک شو کیا تھا, میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ایک ماہر معاشیات, تو انہوں نے کہا کہ بھائی اب تو کوئی چیز بھی نہیں رہے گی, موٹر وے, نیشنل ہائی وے یا جو ہیں ایئرپورٹس اور باقی جو ہمارے جو سی پورٹس ہیں وہ سارے کے سارے تو پلج ہو گئے, تو اب کس چیز پہ قرض لینا ہے. تو میں نے انہیں کہا کہ ایک اور چیز بچتی ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھیے خدا کا واسطہ ہے آپ وہ نہ بتا دیجئے گا, گورنمنٹ ادھر بھی سوچنا شروع ہو جائے گی. تو میں نے کہا نہیں, بتانا پڑے گا جناب, وہ اب قبرستان بچ گئے.
وہ قبرستان جو ان سے ہیں وہ شہر کے یعنی دیہاتوں میں بھی ہوں یا شہروں میں بھی ہوں تو وہ بڑے پوش علاقے کے اندر ہوتے ہیں، یعنی جیسے لاہور ہے، ملتان ہے، گجرانوالہ، اسلام آباد، پنڈی، کراچی، یعنی شہروں کے اندر. اور آپ اندازہ کریں کہ وہاں تو فٹوں کے حساب سے زمین بکتی ہے. تو میں نے اس وقت یہ کہا کہ ہمارے پاس بڑی زمین ہے بھائی، اب قبرستان بھی اگر گروی رکھ دیں گے تو ہمیں تو پھر کھربوں روپے اور مل جائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ یہ طریقہ نہ بتا دیں، وہ واقعی ہی یہ کر لیں گے. اور اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک تو یہ بچے ہوئے ہیں ہمارے قبرستان، پتہ نہیں آگے کیا ہوتا ہے. اب ایک نئی صورتحال، ایک اور چیز ناظرین آئی. اب وہ یہ کہ جب عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں اتنے کروڑ نوکریاں دوں گا، اور پھر وقت ہی نہ انہیں ملا کہ وہ یہ دے سکیں. اب ورلڈ بینک کے صدر اجے بنگا جو پاکستان کے دورے پہ ہیں، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اگر پاکستان نوکریاں نہیں دے گا تو مائیگریشن ہوگی. اچھا وہ نوکریاں ناظرین کتنی ہیں، ذرا کمپیریزن بتانے لگو ناظرین. اب وہ انہوں نے کہا کہ آئندہ 10 سال میں 3 کروڑ یعنی ہر سال 25 سے 30 لاکھ نوکریاں پیدا کرنا ہوں گی، ورنہ ملک کو عدم استحکام اور مائیگریشن کے خطرات رہیں گے. وہ جو عمران خان صاحب تھے وہ تو آج سے کئی سالوں پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ نوکریاں دینی پڑیں گی، تبھی یہ مائیگریشن کا عمل کم ہوگا اور لوگ خوشحال ہوں گے. ان کو تو وقت نہ دیا گیا، یعنی عمران خان صاحب کو. انہوں نے بہت ساری نوکریاں پروڈیوس کیں لیکن وقت نہ مل سکا. آج اجے بنگا کی یہ بات کہ آپ کو 10 سالوں میں 3 کروڑ نوکریاں دینی ہوں گی، پیدا کرنی ہوں گی، تو پھر وہ عمران خان صاحب آج سے کئی سال پہلے یہ جو خطرہ جو آج سامنے اجے بنگا نے سامنے رکھا ہے وہ اس وقت بھانپ گئے تھے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں 1 کروڑ نوکری دوں گا، اور پھر وہ کچھ حد تک کامیاب بھی ہوئے لیکن وقت نہ مل سکا. اب اجے بنگا یہ کہہ رہے ہیں کہ 10 سالوں کے اندر یعنی آپ کو 3 کروڑ نوکریاں دینی ہیں، اور اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو ہر سال 25 سے 30 لاکھ نوکریاں پیدا کرنی ہیں، نہیں تو مائیگریشن ہوگی، بڑے بڑے برین پاکستان سے باہر چلے جائیں گے. وہ جو لیگی رہنما تھے جو اپنے دور میں وزیر خزانہ تھے، انہوں نے کہا کہ 80 سے زائد کمپنیاں ازبکستان شفٹ ہو گئی ہیں. اور یہ بات وہاں کے وزیر نے ہمارے وزیر کو کہی کہ پاکستان کے اندر تو سٹیبلٹی ہی نہیں ہے اور کمپنیاں ڈیفینیٹلی یہاں آ رہی ہیں. ناظرین ازبکستان اتنی ترقی کر رہا ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو ازبکستان ہے یہ کبھی ترکی کا حصہ ہوا کرتا تھا، پھر جب وہ اسٹیٹ سے علیحدہ ہوئیں اور وہ جو سلطنت عثمانیہ وہ بالکل ختم ہو گئی تو یہ اسٹیٹ سے علیحدہ بن گئیں، تو اس وقت یہ ملک سامنے آیا. اور آج وہاں پہ کمپنیاں جا رہی ہیں. کیوں جا رہی ہیں؟ کہ اسٹیبلٹی ہے. اب مفتاح کہہ رہے ہیں کہ جی اسٹیبلٹی نہیں ہے اس ملک کے اندر، تو اس کی وجہ سے وہ کمپنیاں جا رہی ہیں. مفتاح کہتے ہیں کہ حکومت کہتی ہے کہ ہم ٹیک آف کی پوزیشن میں ہیں، لیکن جہاز کھڑا ہوا ہے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا. ناظرین یہ تو وہی ہے نا، وہ جب موبائل کے اوپر کچھ نہ کرنا ہو تو جہاز موڈ کہتے ہیں نا اسے، فلائٹ موڈ پہ لگا دیں، یعنی کچھ نہیں ہونا. تو اس وقت معیشت جو ہے وہ فلائٹ موڈ پہ لگی ہوئی ہے. آخر میں اتنا ضرور کہوں گا کہ بسنت ضرور منائیں، خوشیاں ضرور کریں. کل مجھے وہ ایک میرے ہی عزیز ہیں تو مجھے کہنے لگے آپ لاہوری نہیں، آپ کو نہیں پتہ یہ جو آج چاند رات ہے. میں نے کہا بھائی کس طرح کی چاند رات ہے یہ؟ کوئی کس طرح کرنے کی؟ جب بھی شروع ہوتی ہے نا بسنت تو اس کی جو پہلی رات ہوتی ہے وہ چاند رات ہوتی ہے. تو پھر میں نے اپنے عزیز سے کہا یار پھر مجھے سونے دے. مجھے کہنے لگے کیوں اتنی جلدی کیا سونے کی؟ میں نے کہا یار صبح بسنت پڑھنی ہے، اگر تیری چاند رات ہے تو پھر صبح بسنت بھی تو پڑھنی پڑے گی. تو میں نے انہیں یہ کہا تو وہ ہنسنے لگ گئے. تو ناظرین اپنی خوشیوں میں غرباء کو بھی شامل کریں اور جو پروٹوکولز ہیں ان کو بھی فالو کریں. یہ نہیں کہ آپ صرف دھاتی ڈور کا استعمال کریں اور کسی کی زندگی چلی جائے، ایسا مت کریں اور پروٹوکول کو اڈاپٹ ضرور کریں. ناظرین آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.